اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 170 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرحینا، خوش ہیں، یعنی وہ جو شہداء ہیں جو اللہ کی راستے میں شہید ہو گئے ہیں، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو کچھ کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کو، لم یلحقوا، جو اب تک ان سے نہیں مل پائے، بہم، من خلفہم، جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دینے والے بن گئے ہیں وہ تو۔ اللہ خوف، کہ ان کو نہ خوف ہے، علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ ان شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ تو شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات و اکرام اور بہت سارے وہ صلہ میں اتنے اجر و ثواب پاتا ہے جس کی مثال ہی نہیں ہے، اور اتنے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے پر، جو اپنے فضل سے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اس دیے پر اللہ تعالیٰ سے بہت خوش اور راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تو پہلے ہی ان سے راضی ہو جاتا ہے جب وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو شہید وہ شخص ہے جس سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پھر اپنے جو پیچھے رہنے والے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، وہ سب کے لیے یہی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح ایسا ہو جائے کہ ان کو بھی پتہ چل جائے ان کا جتنا اللہ نے ہم پر فضل و کرم فرمایا ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اتنا فضل و کرم ہوتا ہے اللہ کا اگر بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ یعنی ان شہداء نے اللہ سے عرض کیا، جو کہ ایک حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ ان شہداء نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو کون پیغام پہنچائے گا کہ ہم جنت میں اتنے خوش ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا کرم اور فضل بھی کرتا ہے، تاکہ ان میں جہاد کی طرف رغبت پیدا ہو اور وہ جنگ میں بھی سستی نہ کریں
اور اللہ کی راہ میں خوب کافروں سے لڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا پیغام میں خود ہی پہنچا دوں گا۔ تو اس آیت میں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، یہ ان کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، ان لوگوں کو جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بشارت دے دی جاتی ہے۔ یہ شہید ہونے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہت خوش ہیں، اور خاص طور پر ان مسلمانوں کے بارے میں بھی بہت خوش ہو رہے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ابھی اس دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ بھی ہماری طرح اجر و ثواب پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، باقاعدہ اللہ کی طرف سے خاص رزق اور فضل و کرم پائیں، اور نہ خوف زدہ ہوں اور نہ غم زدہ ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم اس اجر عظیم سے مستفید ہوئے ہیں، ہمارے بعد آنے والے ضرور یہ اجر پائیں، اور وہ بھی شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوں، اور جہاد میں نہ سستی کریں اور نہ کاہلی کریں، اور بلکہ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر کے اللہ کے حضور پہنچ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور وہ بھی ہماری خوشیوں میں حصہ دار ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین اور خوبصورت پیغام جو ہے ان شہداء کا ہم تک پہنچا دیتا ہے کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں، اب قیامت تک کے لیے وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب چل پڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بہت فضل و کرم اور اجر و ثواب پاتے ہیں، جس طرح یہ شہید ہونے والے جو ثواب پا رہے ہیں، اور وہ وہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد میں آنے والے بھی اس طرح اجر و ثواب پائیں، اور ہم ان کے ساتھ خوش ہو کر اللہ کے حضور شکرانہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں بھی جذبہ جہاد پیدا فرمائے، اور فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے جو اجر و ثواب ہیں وہ حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔